بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں رمضان المبارک کے فضائل کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی۔ اس مرتبہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر نیک عمل کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور ایک فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1899 میں آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے: اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، اور مسند احمد کی روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے صفدت الشیاطین ومرضت الجن۔ ان تمام روایات کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر و بیشتر مزکین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، صدقات کا اہتمام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں جان لینا مناسب ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ نمبر 3، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کتنے مال میں فرض ہے اور کن کو ادا کی جائے گی؟ اور نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کیا کیا وعیدیں شریعت میں آئی ہیں؟ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اس تعلق سے جب ہم شریعت کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت کے ہیں، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے بقیہ مال کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکا، فلاح پائی اس شخص نے، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور دوسرے معنی زکوٰۃ کے بیان کیے جاتے ہیں انما بڑھوتری، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے بقیہ مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بڑھوتری کیسے ہوتی ہے اس کا ظاہر میں دیکھا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بڑھوتری کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفات سے محفوظ رکھا جاتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اس میں برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور بظاہر بھی یہ نظر آتا ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے جو بندہ جس سال جتنی رقم زکوٰۃ کی ادا کرتا ہے، عموماً اگلے سال اس سے زیادہ ہی نکالتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی لغوی تعریف ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کی شرعی تعریف کو دیکھتے ہیں تو کنز الدقائق کے حوالے سے ہمیں اس کی یہ تعریف نظر آتی ہے کہ تملیک المال من مسلم فقیر غیر ہاشمی ولا مولاہ، کہ زکوٰۃ نام ہے اس چیز کا کہ کسی مسلمان کو مال کا مالک بنا دیا جائے
جو فقیر ہو اور جو غیر ہاشمی ہو، یعنی سید خاندان سے نہ ہو، ہاشمی گھرانے سے نہ ہو، اور نہ ان کا آزاد کردہ غلام ہو، جب ہم نے اس تعریف میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو ادا نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ مسلمان کو ہی ادا کی جائے گی۔ جب ہم نے اس تعریف میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کسی مالدار کو ادا نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ فقیر کو ہی ادا کی جائے گی۔ جب ہم نے اس تعریف میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کسی سید گھرانے والے کو نہیں ادا کی جا سکتی، کسی ہاشمی گھرانے والے کو ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور ہاشمی گھرانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ 5 صحابہ کرام کی اولاد کہلاتی ہے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی ان کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات سورہ توبہ آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اے مسلمانوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 82 مقامات پر قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، جہاں جہاں نماز کو بیان کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، کہ اے نبی آپ مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے اور صدقہ لیجئے، اور ان کے غریبوں کو اس کو دیجئے، ان کے فقراء کو دیجئے، تاکہ آپ ان کو پاک کر سکیں اور آپ ان کی پاکیزگی کا ذریعہ بن سکیں۔ اسی طرح سورۃ المعارج آیت نمبر 24 میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں کے اندر ایک متعینہ حق ہے، اور اس متعینہ حق سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کو دی جائے گی، والمحروم، اور اس شخص کو دی جائے گی جو محروم ہے، یعنی جو مانگنے کا محتاج ہے لیکن شرمندگی کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 8 میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز توحید ہے، کلمہ شہادت کا اقرار ہے، دوسری چیز نماز ہے، اور تیسری چیز جو یہاں پر ذکر کی ہے وہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے اور حج بیت اللہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت بالکل اسی طرح ہے جس طرح تمام مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح اجماع سے بھی زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے، کیونکہ تمام امت اس بات پر متفق ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا، بہت ثابت قدمی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنتے تھے اور بڑی ڈینگیں مارتے تھے، لیکن اب اسلام کا زمانہ آیا ہے تو آپ بزدلی دکھا رہے ہیں۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات ڈالی اور انہیں شرع صدر ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا الدین وانا حی، کہ اللہ کے دین میں قطع و بیونت کی جائے، اللہ کے دین کو پامال کیا جائے، اللہ کے فرض کیے ہوئے احکام سے انکار کیا جائے اور میں ایسے ماحول میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقل سے بھی زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ جتنی مال و دولت ہے تمام کی تمام یہ اس خالق و مالک کی ہے جس نے اس دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ اس تمام دولت کا اصل حقیقی مالک وہی ہے، ہم تو صرف اس کے نائب ہیں اور اس میں تصرف کرنے کا اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اگر وہ پوری دولت کا بھی مطالبہ کرتا تو ہم نے یہ جرأت نہ تھی کہ انکار کر دیتے، لیکن اس نے امت محمدیہ پر شفقت فرمائی، اس نے امت محمدیہ سے محبت کا تعلق دکھلایا اور صرف 2.5% کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر کچھ مسلمان غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو ہر کسی کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے رزق کا سبب بنتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے رزق کا سبب مالداروں کے مال کو بنایا ہے۔ دوستو، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ہماری چاروں دلیلوں سے ثبوت ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ہر مسلمان بالغ عاقل مرد عورت جو بقدر نصاب کے مالک ہوں اور اس پر 1 سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس کا نصاب کیا ہوگا اس کا پتہ بھی ہمیں حدیث سے چلتا ہے۔ جب ہم حدیث کے اوراق کو کھنگالتے ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے لیس فیما دون من 200 من الورق شیء، کہ 200 درہم چاندی سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وفی 200 خمسۃ، اور 200 درہم چاندی کے اندر 5 درہم زکوٰۃ ہے، یعنی 40واں حصہ ہے، 2.5% ہے۔ دوستو، یہ عربی نصاب ہے۔ جب ہم اس کو تولے کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ پرانے تولے کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی بیٹھتی ہے اور گرام کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی بیٹھتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اس چاندی کی جو قیمت ہے اتنا پیسہ ہو یا سونا اور چاندی کو ملا کر وہ قیمت اتنے مال کو پہنچ جائے، یا تجارت کا مال ہو یا خرید و فروخت کے لیے ہوا کوئی اس کا فلوٹ ہو، تو ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ اس کو دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح جب ہم سونے کے نصاب کو دیکھتے ہیں تو حدیث میں ملتا ہے لیس علیک فی الذھب زکوٰۃ، کہ سونے کے اندر آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لم یبلغ 20 مثقالا، جب تک کہ وہ 20 مثقال کو نہ پہنچ جائے، یعنی 20 مثقال اگر سونا ہوگا تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ 7.5 تولے اور 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جائے گی۔ یہ بھی ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ زکوٰۃ اور یہ صدقات اس کے مستحق 8 طرح کے لوگ ہیں۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ نمبر 1 للفقراء، یہ فقراء کا حق ہے۔ فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو نصاب کے بقدر مال کے مالک نہ ہو۔ والمساکین، اور مسکینوں کا حق ہے۔ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بالکل بھی مال کے مالک نہ ہو اور ایک دن کے کھانے پینے کا بھی ان کے یہاں انتظام نہ ہو۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں جو اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کو وصول کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبهم، مؤلفت قلوب سے وہ لوگ مراد ہیں جو شروع اسلام میں نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کی تعلیف قلب کے لیے اور ان کو عزت دینے کے لیے اور ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ مسرت ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ایمان لائے گا تو اب اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام کی تعلیمات
पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं, चप्पे चप्पे पर इस्लाम की तफसीलात पहुँच चुकी हैं। वफ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना, और गर्दन छुड़ाने के अंदर यानी गुलामों को छुड़ाने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। वल गारिमीना, और जो कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं उनकी कर्ज की अदायगी के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते में यानी कोई बंदा जिहाद करना चाहता है और उसके पास आलात नहीं है, असबाब नहीं है, तो उसकी मदद के लिए भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। इसी तरह वफ़ी सबीलिल्लाह में मदारिस आते हैं, और मदारिस में ज़कात देने से डबल फ़ायदा होता है, डबल अजर मिलता है, क्योंकि एक तो ज़कात की अदायगी का और दूसरा दीन की इशाअत का। इसी तरह वब्न सबील, यानी अगर कोई घर के एतबार से मालदार है लेकिन वो सफ़र के अंदर गरीब हो जाए, उसकी चोरी हो जाए और उसके पास माल न बचे, तो सफ़र में ज़कात का माल उसको भी दिया जा सकता है। इसी तरह जो हमारे रिश्तेदार हैं और वो मुस्तहिक हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है, और उनको ज़कात देने में भी डबल अजर है। एक तो ज़कात की अदायगी का और दूसरे रिश्तेदारी को जोड़ने का। और अगर कोई रिश्तेदार ऐसा है कि ज़कात लेने से शर्माता है, तो हम उसको हदिया और तोहफा कहकर भी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में ज़कात की नियत होनी चाहिए, तभी ज़कात अदा होगी। और जिन लोगों को हम ज़कात नहीं दे सकते उनमें हमारे उसूल यानी जिनसे हम पैदा हैं बाप दादा ऊपर तक, और हमारे फूल जो हमसे पैदा हैं बेटे पोते पड़पोते नीचे तक, इसी तरह मियाँ बीवी आपस में ये ज़कात नहीं दे सकते। दोस्तों, ये ज़कात के निसाब का बयान और उसको कहाँ उसके मसारिफ का बयान था। अब वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह बाकी बात